صلاح الدین ایوبی، جن کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، ایوبی سلطنت کے بانی تھے جو 20 سال تک قائم رہی۔ صلاح الدین ایوبی جو 1138 میں کردستان کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے، یہ علاقہ اب عراق میں شامل ہے۔ 1193 میں دمشق میں فوت ہوئے۔ ان کی قبر مسجد بنو امیہ کے احاطہ میں واقع ہے۔ شروع میں وہ مسلمان سپہ سالار نور الدین زنگی کی فوج کے ایک کمانڈر تھے۔ وہ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں شامل تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد انہیں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ مصر کی فتح کے بعد فاطمی حکمرانوں کے محلات کو عوام کے لیے کھول دیا۔ محلات کو تعلیمی اداروں میں تبدیل کیا، مدارس قائم کیے، ان میں طلبہ کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام بھی کیا۔ سادہ زندگی گزاری، ریشم کا لباس کبھی بھی نہیں پہنا، سادگی سے زندگی گزاری۔ تمام جواہرات اور سونے کے برتن بیت المال میں داخل کر دیے۔ اس ہی زمانے میں صلاح الدین نے یمن کو بھی فتح کیا تھا۔ نور الدین زنگی کے بعد وہ اسلامی حکومت کے سربراہ بنے تھے۔ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم میں مشہور ترین جرنیل، فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ان کی حکومت مصر، شام، یمن، عراق، حجاز کے علاقوں پر تھی۔ صلاح الدین ایوبی کی بہادری، فیاضی، حسن اخلاق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائیوں میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں صلیبیوں کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس آزاد کرایا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ صلیبی جنگیں کئی سالوں سے جاری تھی۔ جب وہ مصر کے حکمران تھے تو اس وقت صلیبی جنگ کے سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ صلح ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود صلیبی مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے صلاح الدین نے اپنی فوجوں کو ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو خون خرابے سے اجتناب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ وہ پرامن طریقے سے ہتھیار ڈال دیں، بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے مذاکرات کریں، مگر صلیبی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، تیر انداز تیر برسا کر حملے کا آغاز کیا، منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ باری شروع کی۔ 29 ستمبر کو صلاح الدین ایوبی کی فوجوں نے شہر کی ایک دیوار کو گرا لیا۔ رینالڈ نے صلیبی فوجوں کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کا تعاقب کیا، حطین میں اسے جا لیا، جہاں پر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی۔ اس میں 30,000 صلیبی مارے گئے اور اتنے ہی قید کے لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا۔ سلطان نے اس کا سر اپنی تلوار سے قلم کیا۔ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ اس کے سر خود قلم کرے گا۔ اس فتح کے بعد اسلامی فوجیں صلیبیوں کے علاقے پر قبضہ کرتی گئیں۔ حطین کی فتح کے بعد ایک ہفتہ کی جنگ میں صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی جنگ میں صلیبیوں کے متحدی فوجیوں کو شکست فاش دی۔ صلیبیوں نے ہتھیار ڈال دیے تو صلاح الدین ایوبی سے رحم کی اپیل کی۔ اس طرح 88 سال بعد بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فلسطین سے صلیبیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبی حکومت بھی ختم ہو گئی، جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد یروشلم میں بھی صلیبی حکومت ختم ہوگی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا شاندار کارنامہ پایا۔ صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کا بنایا ہوا ممبر خود اپنے ہاتھ سے مسجد اقصی میں رکھا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی پہلے مسلمان حکمران ہیں جو 2 مقدس مسجدوں کی نگہبان کہلائے۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کر کے بعد میں کیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ایک مثالی مسلم حکمران ثابت ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر عیسائیوں کو امان دی۔ عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کرنے کی کھلی اجازت تھی۔ عیسائیوں سے اچھا اسلامی سلوک کیا۔ بیت المقدس پر مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی اور آخر میں ترک عثمانی فلسطین کے حکمران تھے۔ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازشوں سے فلسطین میں یہودیوں کی ناجائز حکومت بنی اور 1967 کی اسرائیل عرب جنگ میں یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا، جو اب تک جاری ہے۔